ایسی چیز ہو سکتی ہے لیکن اس پائے کی نہیں ہو سکتی جو اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ مثلا اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، قیصر روم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ قیصر ہلاک ہوگا تو فلا قیصر بعدہ، کہ اس کے بعد اس شان کا کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ ہم یہ معنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قیصر نام کے کئی اور بادشاہ رومیوں میں ہوئے لیکن اس شان کا نہیں ہوا، کیونکہ مسلمانوں نے ان کی طاقت توڑ دی تھی بعد میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹوٹتی گئی، جیسے کہ تاریخ کا یہ حصہ ہے۔ اسی طرح ہم مشہور شعر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو یہاں بھی لا فتح، یہ فتح والی فتح اور شکست والی فتح نہیں ہے، فے تے اور یہ ہے۔ فتح کا مطلب ہے بہادر، جوان، پہلوان، تو اس کا مطلب ہے لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی پہلوان نہیں، کوئی بہادر نہیں، اور لا سیفہ اور کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار، ذوالفقار کی طرح کی حقیقی تلوار، اور یہ حقیقی پہلوان علی ہے اور حقیقی تلوار ذوالفقار ہے، اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ لا نفی کمال کی ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، اس کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نفی کمال کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں یا لا نفی جنس کے لیے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نفی کمال کے لیے استعمال کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، یہ آپ سے بڑھ کر یا آپ سے آزاد ہو کر یا آپ کی امت سے علیحدہ ہو کر یا آپ کی شریعت سے آزاد ہو کر قطعاً کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں نبی آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرماتے ہیں لا نبی بعدی، تو دوسری طرف بار بار ایک آنے والے کی خبر دیتے ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں۔ فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبی، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے تو آپ نے یہ لفظ فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا، بلکہ یہ فرمایا آپ کی قبر کے اندر ہاتھ ڈال کے، فرمایا کہ خدا کی قسم یہ نبی ابن نبی ہے۔ پھر فرمایا ابو بکر افضل هذه الامه الا ان يكون نبی، کہ ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہے سوائے اس کے کوئی نبی ہو۔ پھر سورہ جمعہ کی وآخرین منہم والی آیت جو ہے اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رجل فارس آئے گا اور اس کی بعثت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت قرار دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر فرمایا اور 4 بار آپ کو نبی فرمایا۔ پھر دوسری ایک جگہ فرمایا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں، لیسا بینی و بینہ نبی۔ تو اب کیا بات ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا نبی بعدی، اور دوسری طرف اتنی بار اتنی تکرار کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور نبی ہوگا، تو استضاد کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کریں گے کہ آپ کے کلام میں اختلاف ہے۔